ایک یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا جانور خرید کے لاتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے یا 10-15 دن پہلے، اور بسا اوقات اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ کون سے عیوب ہیں جن کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور وہ کون سے ایسے عیب ہیں اگر وہ پائے جائے تو بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں ہمیں قربانی کرنے کے لیے جانوروں کی تعین جانوروں کے حوالے سے بتایا ہے، وہیں پر ان جانوروں کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی کون سے عیب ہیں جن عیب کی بنیاد پر جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خود حدیث میں آپ دیکھیں، سنن کی تمام حدیثوں میں ہے، سنن ابی داؤد ہیں، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، ان تمام حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کو جائز قرار نہیں دیا، یعنی 4 قسم کے جانوروں کو بتایا کہ ان 4 قسموں کے جانوروں کو قربانی دینا درست نہیں ہے۔ ان 4 میں سے پہلے نمبر پر وہ ایسا جانور کانا جانور ہو کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ کانا ہے، اس کا ایک آنکھ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری واضح ہو، ہر شخص دیکھتے ہی اندازہ کر لے کہ یہ جانور بیمار ہے، لاغر ہے، ضعیف ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ تیسرے نمبر پر لنگڑا جانور، لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پر چلنے میں ظاہر ہو، دیکھنے میں صاف نظر آ جائے کہ اس کا ایک پاؤں سلامت نہیں ہے، یہ لنگڑا کر چل رہا ہے، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر انتہائی کمزور لاغر کہ جس کے جسم میں صرف ہڈی ہڈی دکھائی پڑے، گوشت نہ ہو، یعنی انتہائی کمزور جانور، اس جانور کی بھی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 عیوب کو واضح کیا، بتایا کہ یہ 4 عیب جن جانوروں کے اندر ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جانوروں میں نقص پیدا ہوتے ہیں، ان 4 کے علاوہ بھی، مثلا کان کا کٹ جانا، کسی کا سینگ ٹوٹ جانا، اس طرح، یا کتا کاٹ لیا یا اور زخم ہو گیا، تو اس طرح کے بھی نقص ہوتے ہیں۔ تو اس سب کے نقص کے حوالے سے ایک ضابطہ فقہا نے بیان کیا، ایک قاعدہ بیان کیا کہ اگر اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو ہر شخص یہ فیصلہ کر لے گا کہ اس جانور میں یہ عیب ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ فقہا نے یہ قاعدہ بیان فرمایا، جانور کے اندر ہر وہ نقص اور کمی جس کی بنیاد پر تاجروں کے نزدیک، جو جانوروں کے کاروبار کرتے ان کے نزدیک اس نقص اور کمی کی بنیاد پر جانور کی قیمت گھٹ جائے، کم ہو جائے، تو جان جائیے کہ یہ عیب ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور جس نقص اور کمی کی بنیاد پر تاجروں کے یہاں اس جانور کی قیمت میں کمی پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ عیب نہیں ہے عرف میں، لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ اب اس کو اگر تفصیل سے دیکھیں تو جس کا کان تہائی سے کم کٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو لیکن دماغ میں اس کا اثر نہ پہنچا ہو، زخم نہیں پہنچا ہو، تو آدھی سینگ ٹوٹ جائے یا پورا ہی سینگ ٹوٹ جائے لیکن اس کا زخم اندر تک نہ پہنچا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کتا کبھی کاٹ لیا ہو اور زخم ہو گیا کسی بنیاد پر، پھر وہ ٹھیک ہو گیا، اب وہ زخم کے نشانات نہیں ہیں، کوئی اور دوسرا نقص پیدا ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح کے جانوروں کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، یہ عیب میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں۔